وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل جانا بھی انبیاء کی سنت ہے. حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف بنوری جمعیت علماء اسلام صوبہ سرحد کے امیر تھے اپنے زمانے میں، کراچی آنے سے پہلے. تو عبد القیوم خان کی وہ سول نافرمانی میں حضرت نے ان سے اختلاف کیا اور گرفتار ہو گئے، ہری پور جیل پہنچ گئے. تو ان کے استاد پاکستان کے شیخ الاسلام اور بانی مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا کہ یوسف میں ایک کمی تھی، سو وہ بھی پوری ہو گئی، یعنی جیل نہیں گئے تھے. پھر قبول کی ان کے رب نے ان کی دعا اور ہٹا دیے ان سے سازشیں عورتوں کی. وہ واقعی سننے دیکھنے والا ہے. پھر ظاہر و مصریوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ جیل دیا جائے ان کو ایک وقت تک، اور داخل ہوئے حضرت کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان. جب حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو دو آدمی اور بھی پکڑے گئے، لائے گئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، یعنی پلوں سے رس نکال رہا ہوں. وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ اٹھایا ہوا ہوں میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، تاکل الطیر منہ، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویل، ہمیں تعبیر بتاؤ. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو سمجھتے ہیں احسنیوں میں سے، اور احسنی تعبیر کے ماہر ہیں. قال، حضرت نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا کھانا جس کو تم کھاؤ گے، الا نبأتکما بتاویل، مگر بتا دوں گا تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علوم میں سے ہیں جو مجھے رب نے سکھایا. حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر دینے میں جلدی نہیں کی، کیونکہ ایک اور بات پیش آ رہی تھی، وہ جلدی تھی. اور وہ بات یہ ہے، انی ترکت ملت قوم، میں چھوڑ چکا ہوں راہ و رسم ان لوگوں کے، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اتباع کرتا ہوں اس راستے کی جو میرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام، میرے دادا اور میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، جائز نہیں کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ بالکل. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ تقریر کی توحید کے اوپر کہ توحید بیان کرو. یا صاحب السجن، اے میرے جیلیو بھائیو، اے زمادہ جیل خانے دوستانو. ہم پہلے گارو ریسٹ ہاؤس میں اکٹھے تھے، بعد میں یہ بزرگ لوگ، بچہ جیل کراچی میں تھے، میں باہر تھا، تو میں کھانا لے کے گیا ملاقات کے لیے. مولانا اسفندیار نے مجھے دیکھ کے کہا یا صاحب السجن، ہے ہمارے جیل کے ساتھی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. صاحب آیا یعنی تثنیہ ہے. ارباب متفرقون خیر، آیا بہت سارے معبود بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ زوراور. اسنچ واحدی دل اجزا، پواحد صورت بے سیاد رب زمان. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری عظمت. تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا. ما تعبدون من دونہ، تم نہیں پوچھتے ہو اس کے سوا، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم،
مگر نام ہے جو رکھے تم نے تمہارے بڑوں نے، فلاں دستگیر، فلاں مشکل کشا۔ یہ نام کہاں سے آئے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ یہ نام رکھ سکتے ہیں، یہ تو منقبت کے نام ہے۔ تو یاد رکھنا، مختصر المعانی جنہوں نے پڑھی ہے وہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر مومن مسلم کہے کہ انبت الربیع البقلہ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسم بہار میں فصلیں اگائی، لیکن اگر دہریہ کہے لاطین بدعتی مشرک تو وہ غلط کہتا ہے، وہ اسی کو خالق سمجھتا ہے، موسم بہار کو۔ تو حضرت اقدس علی حجویری ان کو گنج بخش معین الدین چشتی نے کہا۔ معین الدین چشتی سارے جہان میں چلے کیے، محنت کی، کعبہ گئے، وہاں ان کو اشارہ ہوا کہ لاہور میں بزرگ ہے اور ان سے ملو، کام ہو جائے گا۔ حضرت آئے اور 3 سال یہاں ٹھہرے۔ وہ روشنی جو انہیں درکار تھی اللہ نے لاہور میں دے دی۔ جب جانے لگے تو حضرت اقدس سید علی اجویری کی مسجد کے دیوار پر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش ہدایت اور مرادوں کے خزانے دینے والا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل رہنما۔ موحد جب یہ بات کہے درست اور صحیح ہے، بدعتی جب یہ بات کہے وہ عقیدہ خراب کی وجہ سے انبت الربیع البقلہ کی مثال سمجھ لو۔ پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی داتا گنج بخش کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ 3 بزرگوں کے اور طرح قائل ہیں، ایک گنج بخش داتا صاحب کے، اور دوسرے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے، اور تیسرے مجدد کے۔ یہ تینوں توحید کے بہت بڑے علمبردار ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے ان کے دستگیر اور مشکل کشا ہونے کا کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر خدا کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایا، اس نے حکم دیا عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی۔ ذالک الدین القیم، یہ صحیح دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دیکھو زبردست تقریر کی توحید کی۔ آپ بھی ٹھنڈی بوتل خریدنے جاتے، خربوزے اور تربوز لینے جاتے، اس نے کڑا باندھا ہوا ہے، رافضی ہے یا بدعتی ہے، مجال ہے کہ آپ 2 جملے توحید کے کہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ اللہ، جس کو درد و غم ہو وہ فکر کرتا ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلاتا رہے گا بادشاہ کو شراب، جس نے وہ پہلا خواب دیکھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ دوسرا، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی کر دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پر نوچیں گے پرندہ اس کے سر کے بھیجے میں سے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، ہو گیا فیصلہ جس کے بارے میں تم نے پوچھا۔ دیکھو حضرت نے کیسے ادب سے تعبیر دی کہ شراب والا شراب پلائے گا اور روٹیوں والا سزا ہو جائے گا۔
بادشاہ وقت کو زہر کا تہمت لگا تھا تو وہ پتہ چلا کہ نان بائی نے روٹی میں ڈالا تھا اور شراب پلانے والا بری ہو گیا. خواب میں بھی یہی نظر آیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، فرمایا اس شخص سے کہ حضرت کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا ان دونوں میں، اذکرنی عند ربک، میرا حال بتاؤ نا بادشاہ کے دربار میں کہ اندر جیل میں ایک بے گناہ آدمی خواہ رول رہا ہے. فانساہ الشیطان ذکر ربی، پس بلا دیا شیطان نے اس کو بادشاہ کے سامنے یوسف کا تذکرہ. فلبث فی السجن بضع سنین، پس رہے جیل میں 7 سال. حدیث میں ہے اگر یہ نہ کہتے نا کہ بتا دو بادشاہ کو تو اللہ تعالیٰ جلدی نکال لیتا، لیکن متوکلین کے ساتھ اس طرح اسباب میں سختی ہو جاتی.